کیا نام ہے آپ کا, کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ, اور کیا آپ کا سر میں پروفیسر رچنا کوشل ہوں, ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کاریرت ہوں. 1998 سے 27 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ جاب کرتے ہوئے. کیا سمسیا یہ ہے کہ لگاتار میرے چیئر پرسن پروفیسر نفیس انصاری صاحب اور ڈین پروفیسر اکرام حسین صاحب مجھے پریشان کر رہے ہیں. پریشان تو یہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں میرے چیئر پرسن جو ہیں, لیکن میں سارے ڈاکیومنٹس ہونے کے بعد بھی چیزوں کو اگنور کر رہی تھی, اور میں سوچتی تھی کہ جانے دیجیے, اگنور کریے, ہمیں ایک ہی یونیورسٹی میں رہنا ہے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہنا ہے, اس لیے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی. لیکن اب ان کی وربل ہیرسمنٹ اور مینٹل ہیرسمنٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے مجبور ہو کے میں نے وائس چانسلر کو شکایت کری ہے. انہوں نے یہ میری سینیورٹی کو بائی پاس کرتے ہیں, جو میری چیزیں, میرا حق مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے بائی پاس کر کے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں کسی کو دے دوں گا یہ چیز, اس کو نہیں دوں گا. اور اس کے علاوہ جب 2017 میں میرا پروموشن جو ہے غلط طریقے سے روکا گیا تھا, میں ہائی کورٹ گئی, ہائی کورٹ کے ڈائریکٹیوز پہ پھر مجھے پروموشن ملا. اس دوران بھی انہوں نے میرے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا, جس کی میرے پاس آڈیو ہے, اور وہ آڈیو میں میڈم وائس چانسلر کو سنا کر بھی آئی ہوں. اس آڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ کہتی گھوم, انہوں نے مجھے بدنام کیا, انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, انہوں نے یہ چیزوں کو کمیونلائز کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر جگہ کہتی گھوم رہی ہے کہ میں ہندو اس لیے میرا نہیں ہوا. جبکہ سر میرا کوئی بھی ریپرزنٹیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے کسی بھی ریپرزنٹیشن میں ریلیجن کو نہیں لے کر آئی, اس لیے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا حصہ ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اس کا میرے اوپر قرض ہے, وہ میری کرم بھومی ہے, میرے لیے پوجنیے ہے. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہتی, اور نہ ہی سامپردائکتا کو میں کبھی لاتی ہوں بیچ میں, نہ دھرم کو کبھی لاتی ہوں. یہ لے کر آئے اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ اس بہانے سے میری امیج خراب کر سکیں گے. لیکن میرے کوئی بھی ریپرزنٹیشن آپ اٹھا لیجئے, کورٹ کی پٹیشن میرے پاس ہے, میرے ریپرزنٹیشن MHRD میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ دھرم کوئی وجہ ہے. اس لیے کہ دھرم اگر ہوتا تو میرا اپائنٹمنٹ ہی کیوں ہوتا یہاں پر. مجھے MU کے میرے مسلم کلیگز نے, میرے فرینڈز نے, میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے بہت پیار, مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے, بہت سپورٹ دیا, ابھی بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں نفیس انصاری صاحب جیسے جو سامپردائکتا پھیلاتے ہیں. انہوں نے آڈیو میں کہا کہ یہ ہندو, یہ کہتی گھوم رہی ہے کہ میں ہندو اس لیے میرا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا, جبکہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں نے کسی ریپرزنٹیشن میں ریلیجن کو میں لے کر نہیں آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اور اپین چودھری 20 سال سے کیا کر رہے تھے جو 3 PhD نہیں کرا پائے. میں پالیٹکس کرتا ہوں لیکن میں نے 20 PhD کرائی. دیکھیے کھل کے کہہ رہے ہیں میں پالیٹکس کرتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیچرز ہندو ٹیچرز کانفرنسز کرتے ہیں اور یونیورسٹی کا پیسہ لیتے ہیں, اور کیا پتا وہاں جا کے کیا کرتے ہیں. دیکھیے کتنا ڈیروگیٹری یہ ریمارک ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جا کے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فیلوشپ ملی ہے جو بہت پریسٹیجیس ہوتی ہے. مجھے سالزبرگ سیمینار فیلوشپ ملی ہے جو بہت پریسٹیجیس ہوتی ہے. مجھے نیپون فاؤنڈیشن کی فیلوشپ ملی ہے جو بہت پریسٹیجیس ہوتی ہے. مجھے فورڈ فاؤنڈیشن کی 2 بار فیلوشپ ملی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا, ابھی آپ پوری بات سنیے. اب اس آڈیو میں فردر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو ٹیچرز جان بوجھ کر مسلمان بچوں کو نہیں پڑھاتے. سر اگر کوئی مسلم بچہ یہ کہہ دے, میری کلاس میں تو کبھی کبھی 100% مسلمان بچے ہوتے ہیں, میں نہیں پڑھاؤں گی. اگر میں نہیں پڑھاتی ہوتی تو میرے خلاف تو آج تک ایکشن ہو چکا ہوتا. میں اگر نہیں پڑھاتی ہوتی, میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے اس یونیورسٹی کو, کیونکہ اس یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. مجھے گریجویٹ بنایا ہے, مجھے ڈاکٹریٹ بنایا, مجھے نوکری دی. تو میں اس یونیورسٹی کے ساتھ کبھی دھوکے بازی نہیں کر سکتی. آئی گیو مائی بیسٹ ٹو دا یونیورسٹی. اس کے بعد یہ اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں ارے BHU چلے جاؤ, وہاں کتنے مسلمانوں کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے, چھوڑو. مسلمانوں کی اپلیکیشن اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے. یہ پورا آڈیو کا سم ٹوٹل میں نے اپنے ریپرزنٹیشن میں ڈالا. میں نے میڈم وائس چانسلر کو دیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اس پہ ایکشن لیں. میڈم نے مجھے ترنت بلایا. میں نے ان کو آڈیو بھی سنائی کہ دیکھیں یہ آڈیو ہے, میڈم نے سنی. تو ایسا نہیں ہے کہ میڈم کو میں آڈیو نہیں سنا کر آئی. اور اس کے بعد بھی آج دیکھیے 22 ستمبر سے آج جنوری 26 آ گیا, کوئی ایکشن نہیں ہے ان کے خلاف. اب سنیے, اس بیچ میں ایک چیز اور سنیے. اس بیچ میں میرے پاس اس سے پہلے 22 ستمبر سے پہلے مجھے پھر پریشان کرنے کے لیے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنس اکرام حسین صاحب جو ہیں مجھے ایک لیٹر لکھ رہے ہیں, اور وہ لیٹر بہت ہی انڈیسنٹ لینگویج کا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیٹر میں کہ میں نے کلاس میں ایک دہشت کا ماحول بنایا ہوا ہے. MA 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کی شکایت ہے کہ میں نے دہشت کا ماحول بنایا ہوا ہے. میں بچوں کے خلاف ابیوز
डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करती हूँ, पर्सनल इनएप्रोप्रिएट रिमार्क यूज करती हूँ, एंड यू आर डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन। जिस पर मैंने डीन साहब से कहा कि 2 लाइन मैंने लिख के दी कि डीन साहब आप मुझे रूल बता दीजिए जिसके तहत आप एक सीनियर प्रोफेसर को डायरेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जिस पे डीन साहब ने फिर आरआईओ किया। आरआईओ ये किया कि देखिए मुझे हायर अथॉरिटीज ने कहा एग्जामिन करने के लिए, लिहाजा यू आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। मैंने कहा मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगी, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ ब्लाइंडली। देखिए मेरे खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो क्या मुझे वो शिकायती पत्र नहीं मिलना चाहिए? मेरे खिलाफ अगर कोई शिकायत मेरा कलीग कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप मुझे वो लेटर तो दीजिए, मुझे पता तो चले भाई मैंने किया है। मेरे अगर कोर्ट में भी किसी के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई तुमने ये क्राइम किया है, मुझे ये लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने मैडम वाइस चांसलर से कहा, कोई एक्शन नहीं। डीन साहब के लिए कोई डायरेक्टिव नहीं कि भाई आप लेटर दीजिए। मैंने डीन साहब को रिक्वेस्ट करी, आप मुझे लेटर दीजिए, नहीं दे रहे। मैंने रिमाइंडर भेजा, नहीं दे रहे। मैंने आरटीआई करी, नहीं दे रहे। मैंने अपील डाली, नहीं दे रहे। कहते कॉन्फिडेंशियल है। भाई कॉन्फिडेंशियल होगा किसी और के लिए, जब मेरे खिलाफ शिकायत है तो मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया? यानी आप समझिए या तो कोई लेटर है ही नहीं, और अगर है तो ये क्यों? और फिर 4 महीने में आपने क्या एग्जामिन किया, आप बताइए ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं अब फाइनली कोर्ट जाऊं, मैं एफआईआर करूं, हैरेसमेंट की एफआईआर करूं। जब यूनिवर्सिटी के लेवल पे सुनवाई नहीं है तो मैं हायर प्लेटफॉर्म्स पे जाऊं, एमएचआरडी, विजिटर, कोर्ट लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। क्या करूं जब कोई नहीं सुन रहा मेरे? मैं भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम वाइस चांसलर से, क्यों नहीं सुन रही वो मेरी शिकायत?